آپ سارے سمجھدار ہیں, چپ کیوں ہیں پھر سارے؟ یہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں ہماری زندگیاں چلی جائیں, لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جانے, ہم نے یہ جا کے کہنا ہے کہ فخر سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی, آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح چیز کریں. جہاں تک ایم این ایز اور ایم این ایز جو کل ہوئے کوئی بات نہیں, ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ, یہ سارے آئے, یہ بخیر بہت لوگ تو آتے ہیں آپ کو پتہ ہے ڈیالہ بھی, اور انہوں نے ساتھ دیا. خاص طور پہ دیکھیں پنجاب کے, آپ پنجاب کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کے باوجود دور دور سے آتے ہیں, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو کل ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کوئی غلطی کر دی, ان سے غلطی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں ڈیالہ کی طرف اور یہ جا کر سڈنلی کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیونکہ انہوں نے چکری بند کر دیا, ہم چکری سے عام طور پہ جاتے ہیں, چکری پہ انہوں نے کہا جی بلاک کر دیا, تو ہم نے کدھر سے جانا تھا ڈیالہ, ہم نے سوچا پشاور روڈ سے چلے جاتے ہیں. یہ جو کے پی سے سارا آپ سوچے پوری کیبنٹ, پوری وہ ایم پی ایز, پوری کیبنٹ, چیف منسٹر لیڈ کر کے آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھانے. پنجاب حکومت ہوگی, اسلام آباد کی حکومت ہوگی, چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت, انہوں نے خوفزدہ لوگوں نے اینٹی ٹیررسٹ پولیس سامنے کھڑی کر دی. یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے؟ دیکھ لیں ساری دنیا, انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائیں ساری. آپ کا خیال ہے ایمبیسیز مانیٹر نہیں کر رہی کہ آپ اپنے لا میکرز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل مانیٹر کر رہی ہے. انہوں نے تو اپنے ساتھ غلطی کر دی, یہ تو امبیرسمنٹ ہے کسی ملک کے لیے ان کے ساتھ ڈیل کرنا. دیکھیں عمران خان پاکستان کا 90% لوگوں کا لیڈر ہے, آپ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. ہم نے بڑا کلیئرلی کل گوہر صاحب نے ہمیں سے پوچھا کہ محسن نقوی سے وہ بات کر رہے تھے, ہم نے ان کو کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں ہم 3.5 مہینے سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں, 7 مہینے سے ان کی آنکھ خراب ہے. یہ وہ عمران خان ہے جو کہ اگر میری بہن جو ڈاکٹر عظمیٰ ہیں کبھی ان کو ایسے غلطی سے بھی کہتے ہیں کہ عمران مجھے لگتا ہے آپ کو کھانسی آئی ہے, نہیں کچھ نہیں ہوا, مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے, میں نے کاف سے بولی, تو بات ہی نہیں وہ لاتے اپنی سے. اور ماشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے کسی نے تو دیکھا نہیں ہے, جیل جانے سے جو آپ نے پہلے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ فٹ ہیں. اور کئی آپ میں سے کوئی گیا ہوگا نا جیل میں, جو میڈیا جاتی تھی, کسی سے پوچھ لیں ماشاءاللہ فٹ, خوش آتے ہیں. میڈیا سے بھی جب بات کرتے تھے, وہ تو میڈیا اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا, وہ بالکل صحت مند انسان. کلاٹ کیسے آیا؟ ہمارے ڈاکٹرز نے, بہت لوگوں نے جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے کہا پہلے آپ یہ چیک کروائیں کلاٹ آیا کیوں تھا. آج تک کسی نے نہ ہمیں رپورٹ دکھائی ہے, نہ ڈاکٹر سے ملوایا ہے کہ جس نے ٹریٹ کیا ہے. اول تو ہمیں پتا چلا کہ وہ اسپیشلائزڈ ہی نہیں ہے اس چیز میں. آپ ہمارے بھائی کا مذاق بنا رہے ہو. انہوں نے جیل سے, اب یہ میں ذرا ایک چیز کلیئر کر دوں, عمران خان نے کہا تھا جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عارف پیمس کا, کہتا اس نے مجھے کہا تھا کہ 85% آپ کی نظر جا چکی ہے اور یہ ٹھیک ہونے کے اس کے چانسز نہیں ہیں. 85%. یہ عمران خان نہیں کہہ رہے, انہوں نے نہیں میجر کیا تھا, اس ڈاکٹر عارف نے میجر کیا تھا. اب وہ تو اس کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں. اب 85% ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع چلی جائے, کیا پتہ اس کو بچانے کا کوئی چانسز ہو, کیا پتہ اس ڈاکٹر کو نہ پتا ہو. کیوں عمران خان کا علاج یہ چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ان کو کچھ کھلا رہے ہیں جس کو کلاٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان کو نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے, یہ جو اس کی جو انڈر لائنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو کیا وجہ عمران خان کے کلاٹ آیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں, اور یقین کریں کہ ہم اس کے بعد پریشر مزید بڑھائیں گے. ہم یہ قبول ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. یا 7 مہینے ہو گئے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, کسی کی ملاقات بند کی ہے بشرا بی بی کی, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. بشرا بی بی کی اجازت دی تھی انہوں نے کہ وہ مل سکتی ہے, محسن نقوی نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کی بیٹی کل مل سکتی ہیں, ان کو بھی اجازت نہیں دی. ان کو یہ گوہر صاحب کو کہہ کے اس کے بعد ان کو بھی کل جانے دی, او مجھے پتہ نہیں چلا. یہ بالکل خوفزدہ ہے. مجھے اٹھا کے لے گئے, وین میں بند کر دیا,
پھر میں سہیل افریدی نے اتنا شور مچایا کہ انہوں نے وین سے اتار کے لے آئے. پہلے گاڑی چلائی, لے جانے لگے تھے, پھر پتہ نہیں گاڑی رکی, پھر جو 2-3 خواتین تھیں ان کو اس میں سے وین میں سے اتار دیا. شفقت امان دوسری وین میں تھے, ہمیں ان کی آواز آ رہی تھی, ان سے بات ہوئی تھی. انور تاج بھی تھے. اب یہ مجھے بتائیں, یہ ایم این ایز ہیں, یہ آپ کے لوگوں کے نمائندے ہیں, ان کی کیا کرائم تھی؟ یہ صرف وہاں کھڑے تھے نہ, وہاں کچھ پی ٹی آئی, یہ دیکھیں ایم این ایز ایم پی ایس تو تھے ادھر. اب آپ جس جگہ پہ یہ کھڑے تھے سارے, آپ کو پتہ ہے وہ جگہ کیا ہے؟ چاروں طرف ایریاز ہیں. جب ہمیں روک دیا وہاں پہ 26 نمبر چنکی کے اوپر, خود روکا ہے, وہاں چاروں طرف سے محلے سے عمران خان کے تو سارے شدائی ہیں, سارے آ کے وہاں پہنچ گئے. جب یہ موومنٹ کرنے لگے تھے اور واٹر کینن تیار کر لی, ہم نے ان بچوں کو ساروں کو کہا, سہیل افریدی کہہ رہے تھے جاؤ یہاں سے, وہ آگے سے کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں تو ٹویٹ کر کے کہتی ہوں کوئی نہ آئے, ہم ان کو منتیں کرتے ہیں آپ چلے جائیں, بلکہ وہ الٹا کے ہمیں کہہ رہے تھے آج آپ نے یہاں سے نہیں اٹھنا, ہم نے یہاں سے مر جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. ہمارا پریشانی یہ ہوتی ہے ٹیوزڈے کو, منگل کے دن, کہ یہ لوگوں کی ہمیں زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. یہ میڈیا والے کھڑے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے, ہم ان کو کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ, وہ جاتے ہی نہیں ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں. وہ پھر آپ جیل سے ہوتے کہ وہ پھر آ کے واپس کھڑے. خوف نہیں ہے لوگوں میں. آپ جتنے 500 پولیس والے ان کے اوپر چھوڑ دو, کل کم سے کم 500 پولیس والا تو تھا نا, میڈیا نے دیکھا تھا نا, رینجرز. اچھا, پیچھے اتنے بڑے دہشت گرد لا میکرز, لوگوں کے نمائندے. آپ کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں, لوگوں کے 4 کروڑ لوگ, تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مافیا یہ کام کرتی ہے. تھوڑی سی وہاں آنٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں, تھوڑے سے وہ خواتین, زیادہ خواتین دور سے چل کر آ گئی تھیں, اور باقی ایم این ایز ایم پی ایس تھے, اور یہ تمہارے دہشت گرد ہیں, بچے بھی تھے. لیکن ہم عمران خان کے لیے ہم تو کھڑے ہوں گے, اور پاکستانی قوم بھی کھڑے ہونے کو تیار ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ, اور آپ ان کا علاج کروائیں گے. محسن نقوی صاحب کو بھی میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ کوئی پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ علیمہ خان نے رکاوٹ ڈال دی, نہیں تو ہم تو علاج کروا رہے تھے. جھوٹ بول رہے ہیں, اب سچ بولیں. محسن نقوی, آپ ذرا شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کو شفٹ, میری بہن نے کل کہا, یہ جو آگے پیچھے گوہر صاحب آ رہے تھے مطالبات کے ساتھ, تو میری بہن نے کہا ہم ان کو مانتے نہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں ہر دفعہ, آپ ان کو شفٹ کرنا ہے ابھی شفٹ کرو. کیونکہ عام طور پہ رات کے 2 بجے تو عمران خان کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. عمران خان نے جیل میں کہا تھا, جا کے باہر کہو جن ججز نے سٹینڈ لیا ہے, پاکستانی قوم ان کو ہیروز مانو ان کو ہیروز. آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. اور یہ جو جج جو کرمنل چیزیں کر رہے ہیں, یہ بار ایسوسیشن کاؤنسل, ہزاروں ممبر, میں دیکھتی ہوں ان کے الیکشن ہو رہے تھے, لگتا ہے پاکستان کے الیکشنز ہو رہے ہیں. اتنی محنت ہو رہی تھی کس چیز کے لیے؟ تو مجھے کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ڈیلیں ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن سب سے پہلے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ اس جوڈیشل سسٹم کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ پروٹیکٹ کریں گے, آج اگر بار ایسوسیشنز, لائرز ان ججز کی سمت سیدھی کریں گے, عمران خان کو اور باقی سارے پاکستانیوں کو انصاف ملے گا. اور صرف یہ کہتی نہیں ہے, پاکستان پورا, ملٹری والوں کو تو ہاں کوئی لائرز بول ہی نہیں رہے. سویلینز کو یہ سپریم کورٹ کے ججز نے فوراً اجازت دے دی, جاؤ جی سویلینز کو ٹرائی کر لو. کیا ہم پاکستانی یہ کوئی, اب یہ بھی کوئی سیاست ہے؟ نہیں, یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ہم چیلنج کریں کہ تنخواہیں لے رہے ہو ہمارے ٹیکس سے, اور آگے سے ہمیں انصاف نہیں دے رہے ہو, اور کرمنلز کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. ہر پاکستانی بولے ان کے اوپر, اور سارے لائرز تھوڑا سا خیال کریں. ہم آپ کے اوپر, ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ پروٹیکٹ کریں گے انصاف کو. میں نے آپ کو جو بتانا تھا اب بتا دیا کہ لائرز انصاف دلوائیں, پھر عمران خان کی بیل ہیئرنگ لگوائیں, اور منگل کو, ہاں منگل کو مجھے بھی خیال ہے کہ وہ تو گیزٹڈ ہالیڈے اگلی, ہاں, اور وہ گیزٹڈ ہالیڈے ہے میرے خیال میں, تو اگلے منگل نہیں ہوگا سہیل افریدی صاحب, اس سے اگلے منگل ہوگا. کیا بنتی ہے 2 جون 2 جون کو
اگلی دفعہ جائیں گے نہیں اعظم کے ساتھ. اور سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے انہوں نے مجھے بتایا، سہیل افریدی نے اور پنجاب والوں نے بھی، ہم سب آئیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا بہتر ہے یہ راستہ نہ رکیں.